مفتی انعام الحق قاسمی دامت برکاتہم العالیہ اپنی کتاب روزے کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا میں لکھتا ہے کہ نزہۃ المجالس ایک کتاب ہے، اور اس کتاب میں رمضان کے ادب کے متعلق، رمضان کے احترام کے متعلق ایک دلچسپ اور زبردست واقعہ ذکر کیا ہے، اور وہ واقعہ اس دور کا ہے جب مسلمان غالب تھے، جب مسلمان باعزت تھے، جب مسلمانوں کے حکومت تھے اور مسلمانوں کے دبدبا تھے۔ تو رمضان کا مہینہ تھا، مسلمانوں کے ایک گاؤں میں ایک مجوسی رہتا تھا، اور اس مجوسی کا ایک بیٹا تھا۔ تو رمضان کے مہینے میں دن کے وقت اس مجوسی کے بیٹے نے کچھ کہا رہا تھا مسلمانوں کے سامنے۔ تو جب مجوسی نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ کچھ کہہ رہا ہے مسلمانوں کے سامنے، اور وہ مقدس مہینے میں کہ مسلمانوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، وہ مسلمان کچھ کھاتا نہیں، کچھ پیتا نہیں، اور میرا بیٹا مسلمانوں کے سامنے مقدس مہینے میں دن کے وقت کچھ کہہ رہا ہے، تو مجوسی کو بہت غصہ آیا کہ میرا بیٹا ایسا کیوں کر رہا ہے۔ تو بہت غصہ آیا اور اپنے بیٹے کو ڈانٹا کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ یہ مسلمانوں کے گاؤں ہے، مسلمانوں نے روزہ رکھا ہے، وہ کچھ نہیں کھاتا، وہ کچھ نہیں پیتا، اور آپ بے شرمی سے مسلمانوں کے سامنے کھاتا ہے، پیتا ہے، تمہیں شرم نہیں آتا۔ اپنے بیٹے کو بہت ڈانٹا اور اپنے بیٹے پر بہت غضبناک ہوا۔ کچھ دنوں کے بعد اس مجوسی کا انتقال ہوا، اور اس مجوسی کے پڑوس میں ایک بزرگ اور ایک عالم رہتا تھا۔ جب مجوسی کا انتقال ہوا تو عالم نے، اس بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ وہ مجوسی جنت کے باغ میں ہے، جنت کے بہاروں میں ہے، جنت میں مزے کر رہا ہے۔ تو خواب میں اس بزرگ نے اس شخص سے پوچھا کہ دنیا میں آپ تو مجوسی تھے، آپ تو کافر تھے، اور میں حیران ہوں کہ آپ جنت میں ہیں۔ تو اس مجوسی نے، اس شخص نے جو جنت کے بہاروں میں تھا، اس نے جواب دیا کہ دنیا میں مجوسی تھا، ایک دفعہ رمضان کا مہینہ تھا، اور مسلمانوں کے سامنے میرے بیٹے نے کچھ کہہ رہا تھا، کچھ پی رہا تھا، تو مجھے بہت غصہ آیا کہ رمضان کا مہینہ ہے اور آپ مسلمانوں کے سامنے کچھ کہہ رہا ہے، رمضان کا احترام کرو، رمضان کا ادب کرو۔ تو میں نے اپنے بیٹے کو ڈانٹا اور بہت غصہ ہوا اپنے بیٹے پر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے انتقال کے وقت کلمہ طیبہ نصیب کیا، اور میں مسلمان ہوا، اور یوں جنت کے بہاروں میں آ گیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مجوسی کو رمضان کے ادب کے وجہ سے، رمضان کے احترام کے وجہ سے کلمہ جیسا عظیم نعمت عطا فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم مسلمانوں کو رمضان کے ادب، رمضان کا احترام نصیب کرے۔ جتنا رمضان کے احترام کے وجہ سے انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انعام ملتا ہے، تو رمضان کے بے ادبی کرنا، رمضان کا بے احترامی کرنا، رمضان کا عزت نہیں کرنا، وہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو رمضان کے ادب نصیب کرے، رمضان کا احترام نصیب کرے۔ تو میرے یہ گزارش ہے سب بھائیوں سے کہ رمضان کا مہینہ ہے، اور اپنی منہ سے لغو جھوٹ اور فضول باتیں سے اجتناب کرے اور رمضان کا احترام کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو بہت انعام دے گا۔